السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز سے خوش آمدید۔ میں ہوں سید رضی، میں ہوں یسرا نجم اور میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ لاہور سے پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے آئینی عہدوں سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی گورنرشپ سے بھی دستبردار ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں 3 وزارتیں، 2 سے زائد معاون خصوصی، قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ اور 2 پارلیمانی سیکرٹری مانگ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اہم اداروں اور کارپوریشنز میں اہم عہدوں پر تقرریوں کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عارف ملک سے۔ عارف بتائیے گا۔ پیپلز پارٹی کی جو آج حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی ہے، اعلیٰ وفد کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ۔ اس میں پیپلز پارٹی جو آئینی عہدوں سے دستبردار ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو گورنرشپ کی نون لیگ کی جانب سے آفر کروائی گئی تھی وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ پنجاب کے اندر 3 وزارتوں کا مطالبہ کیا ہے، جن میں سینئر وزیر کے طور پر ذرائع کا کہنا ہے کہ اسر مرتضیٰ کو لیے جانے کا امکان ہے، اور علی حیدر گیلانی، مخدوم جو قاسم ہے، انہیں لینے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور کچھ کارپوریشن کی کمیٹیوں کے عہدے گئے، اور یہ پیپلز پارٹی انہیں تمام جو چیزیں ہیں وہ حمزہ شہباز کے گوش گزار کی ہیں، اور حمزہ شہباز نے انہیں کہا ہے کہ اعلیٰ قیادت کے ساتھ مشاورت کر کے انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عارف ملک ان تفصیلات کے لیے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ نون لیگی رہنما بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس نے یہ سمری ایوان صدر کو بھجوا دی ہے۔ بلیغ الرحمان کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے بعد بلیغ الرحمان کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بول نیوز کے نمائندہ صدیق ساجد سے مزید جانیں گے۔ جی صدیق، آگاہ کیجیے گا، کیا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے بلیغ الرحمان کے حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے سمری جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے صدر عارف علوی کو بھجوائی گئی ہے، اسی میں نام جو ہے وہ بلیغ الرحمان کا تجویز کیا گیا ہے، اور حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ایڈوائس ہے اس حوالے سے سمری کے ساتھ وہ صدر مملکت کو جو ہے بھجوائی گئی ہے۔ بلیغ الرحمان کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور سے ہے، اور یہ پہلے وفاقی وزیر برائے تعلیم رہ چکے ہیں نواز شریف کے دور میں، اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی آئینی عہدوں کے معاملے سے پیچھے ہٹی تھی، اور پھر بعد میں بلیغ الرحمان کے نام پر انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے، تو یہ گورنر پنجاب کا عہدہ ہے، یہ جنوبی پنجاب کو دیا گیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے صدر مملکت کی جانب سے اب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک بڑا ایشو ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو گورنر ہیں وہ موجود ہیں، جو عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ان کے مستعفی ہونے کا جو نوٹیفیکیشن ہے ان کو ہٹانے کا وہ ابھی تک صدر نے جاری نہیں کیا۔ تو دوسری طرف وزیر اعظم نے یہ جو نام تجویز کر دیا ہے، نیا گورنر کر دیا ہے، یہ ایک نیا جو ہے وہ آئینی اور قانونی جو ایشو ہے یہاں پہ اٹھ سکتا ہے۔ اب صدر اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صدر مملکت نے جاری کرنا ہوتا ہے، وہ پہلے عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نئے گورنر کی تعیناتی ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بلیغ الرحمان کا نام تجویز کر کے سمری کے ساتھ ایڈوائز کیا گیا ہے پریزیڈنٹ کو۔ جی ٹھیک ہے، سمری ارسال کر دی گئی ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ بہت شکریہ صدیق ساجد آپ کا۔ اور پنجاب میں اسپیکرشپ نہیں مانگ رہے۔ تمام تر معاملات بلاول اور نواز شریف کی لندن ملاقات میں طے پا چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا عمران خان وکٹیں لے کر بھاگ گئے تھے، انتخابی اصلاحات پر عمران خان اور تحریک انصاف کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے۔ مطالبہ ہمارا نہیں ہے اسپیکرشپ کا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات آلریڈی کر چکے، کہتے تھے میں آخری بال تک کھیلوں گا، وہ تو وکٹس لے کر بھاگ گئے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جب بلایا گیا تھا ان کو سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکٹورل ریفارمز کے بعد الیکشن کروائیں گے۔ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو آن بورڈ لینا چاہیے انتخابی اصلاحات میں۔ وہ پہلے بھی کسی سے بات نہیں کرتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں۔
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हर पार्लियामान को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जब तक सियासी जमातें चाहेंगी पार्लियामान चलेगी। उनका कहना था कि हम हमजा शहबाज को सिर्फ वजीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद देने मॉडल टाउन गए थे। पार्लियामान कितना अर्सा चलेगा राजा साहब? पार्लियामान जो है वो जब तक मैं समझता हूँ कि हुकूमत चाहेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, मेरे ख्याल में हर पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करना। हमजा शहबाज से मुलाकात जी, उनको मुबारकबाद दी, जो हमारा एक रवायत है। अर्ली इलेक्शन के चांसेस कितने हैं राजा साहब? मैं आप ऐसा करें, सियासतदानों से ये बात पूछें। आप सियासतदान नहीं है राजा साहब? मैं सियासतदान हूँ लेकिन मैं स्पीकर हूँ। वजीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का वफ्द पहुंचा, मगर शरीफ खानदान के किसी फर्द ने इन मेहमानों का इस्तकबाल न किया। घर के मुलाजमीन ने खैर मकदम किया, ड्राइंग रूम में बिठाकर चलते बने। वफ्द के अरकान काफी देर तक नौ मुंतखब वजीर आला की राह तकते रहे। राजा परवेज अशरफ, मौजूदा स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म, कमर समान कायरा, वफाकी वज़ीर, सब के सब वफ्द बनाकर हमजा शहबाज से मिलने आए थे। ड्राइंग रूम में काफी देर बैठे, मेजबान की राह तकते रहे। सीनियर सियासतदानों का काफिला वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए पहुंचा। इस्तकबाल के लिए शरीफ खानदान का कोई फर्द न आया। घर के मुलाजमीन ने खैर मकदम किया और ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। पीपी अरकान काफी देर नौ मुंतखब वज़ीर आला का इंतजार करते रहे। हमजा शहबाज ने तवील इंतजार के बाद मेहमानों को शर्फ मुलाकात बख्शा। इमरान खान ने अमेरिका को फजाई अड्डे दे दिए। FATF की कानून साजी बिल्डोज की माली खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। अमेरिका क्यों हुकूमत बदलने के लिए काम करेगा? PP रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कई सवाल उठा दिए। इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया, रज़ा रब्बानी ने कई सवाल उठा दिए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने इमरान खान हुकूमत के अमरीका और भारत को खुश करने के इक़दामात सामने ले आए। कहा, इमरान खान ने एतराफ़ किया कि वो जुलाई से तहरीक अदम एतमाद से आगाह थे, तो फिर 27 मार्च तक क्यों खामोश रहे? रज़ा रब्बानी ने कहा कि इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से इनखला और सामान की मुंतकली के लिए अमरीका को फ़िज़ाई अड्डे दिए। FATF की कानून साजी को बिल्डोज किया, माली खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। साबिक चेयरमैन सेनेट ने कहा कि CPEC को सुस्तरवी का शिकार कर दिया गया। CEC की फंडिंग और मंसूबों की तमाम तफसीलात IMF को दी। भारत को मकबूजा कश्मीर को इल्हाक करने की इजाज़त दी। अमरीका क्यों हुकूमत बदलने के लिए काम करेगा? पीपल्स पार्टी ने 15 मई को बड़े अवामी इज्तिमा का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं जगह का ऐलान बाद में करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसा नालायक वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। इमरान खान की सिर्फ फैन फॉलोइंग है। अपनी नाअहली से बचने के लिए आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है। मुल्क के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान है। हमें इनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमने ये तय किया है कि हम 15 मई को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह ताला कराची में एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। हम जगह का ऐलान एक आध दिन में कर लेंगे कि किस मकाम पर करना है, किस वक्त करना है। जो इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, बेसिकली मैं उन लोगों को पॉलिटिकल लीडर नहीं समझता। तो इमरान खान हमारे मुआशरे के उस तबके को जो मेरी राय में शायद सियासत को भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।